ساری عمر بھر کے ان کے معمولات ہیں اور یہ ختم کرتے ہوئے یہ سیدنا عمر فاروق کا آپ نے سنا ہے، میں نے کئی بار بیان کیا حدیث پاک میں، جب طواف کعبہ کر رہے ہیں اور حجر اسود کو چومنے کے لیے آئے. ہم حجر اسود سارے جا کے چومتے ہیں نا. اب آپ سوچئے کہ جب ہم چومتے ہیں کیا نیت یہ ہوتی ہے؟ آپ فرق دیکھیے کتنا فرق ہے سوچ کا. وہ چومتے ہوئے کیا خیال آتا ہے، اور حجر اسود کو کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر. تخیل کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ہم چومتے ہیں تو صرف خیال اپنا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہیں. بے شک گناہ معاف ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا حق ہے محب الخطا ہے، حق ہے. لیکن سیدنا فاروق اعظم جب چومنے لگے ہیں تو انہیں یہ فکر نہیں ہے گناہ کتنے معاف ہوں گے کتنے نہیں. کہا حجر اسود تیرے ہاتھ میں میرا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، خدا کی قسم لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک ابدا. اگر میں نے حضور علیہ السلام کو تمہیں چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا. میں نے دیکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے لب لگے ہیں تو میں تو حضور کے لبوں کی خاطر تمہیں چوم رہا ہوں. دیکھیے تصور اور تخیل کیا ہے. میرا نقطہ تصور اور تخیل ہے کہ کس طرح وہ ادب کا خیال کرتے ہیں. اور سیدنا عثمان غنی حدیبیہ کا جب موقع ہوا نا، حدیبیہ کا جو صلح نامہ حدیبیہ ہوا ہے، اس سے پہلے سیدنا عثمان غنی کو حضور علیہ السلام نے اپنا وفد بنا کر نمائندہ بنا کر مذاکرات کے لیے بھیجا تھا قریش کے ساتھ. مذاکرات ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا، قریش مکہ نے 6 سال کے بعد آئے تھے، ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے سب، تو 6 سال کے بعد آئے تھے حدیبیہ میں. تو آقا علیہ السلام نے مذاکرات کے لیے بھیجا. مذاکرات جب ختم ہو گئے مکہ معظمہ میں تو کفار اور مشرکین یا قریش مکہ نے کہا عثمان اب آپ واپس جا رہے ہیں تو چونکہ آپ آ گئے ہیں اکیلے تو آپ طواف کر لیں کعبے کا. کعبے کے سین میں کھڑے ہیں، کعبے کے آپ طواف کر لیں. تو سیدنا عثمان غنی فرمایا لا اطوف بہ واللہ ما اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ. خدا کی قسم میں بے شک کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں طواف نہیں کروں گا کعبے کا جب تک رسول پاک طواف نہ کریں. میسج یہ دے رہے تھے کہ ہمارا اپنا کیا تعلق ہے اس کعبہ سے، ہمیں تو اس کعبے کی شناخت آقا علیہ السلام نے کروائی ہے، ہمیں اس کعبے کی پہچان آقا علیہ السلام نے کروائی ہے. اس کعبے سے جوڑا حضور علیہ السلام نے ہے ہمیں. وہ نہیں ہے تو میں سین کعبہ سے ہی مڑ کے چلا جاؤں گا. اور طواف نہیں کیا. یہ محبت اور ادب کا عالم تھا. 6 سال بعد آئے، کعبہ کے لیے ترسے ہوئے، سین کعبہ سے واپس مڑ گئے اور طواف نہیں کیا. اس لیے کہ آقا علیہ السلام میسج یہ تھا کہ حضور علیہ السلام یہاں تھے مکہ میں تو اس رخ کھڑے ہوتے تھے، کعبہ کو سامنے کر لیتے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. بیت المقدس کی طرف منہ کرتے مگر کعبہ بھی سامنے رکھتے. جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تو اس کی طرف منہ نہیں کیا. ہم نے بھی قبلہ چھوڑ دیا، اس کو ہم نے بھی بیت المقدس کو بنا لیا. 16-18 مہینوں کے بعد آپ نے پھر ادھر چہرہ کر لیا، ہم بھی ادھر ہی قبلہ بنا دیا. تو ہم تو حضور کو دیکھ کر اس کو قبلہ بناتے رہے، دیکھ کر چھوڑتے رہے، دیکھ کے پلٹ کے آتے رہے. تو وہ پھر ہمارا تو تعلق آقا علیہ السلام کی وجہ سے. یہ بیسک نقطہ سمجھایا میں نے کہ صحابہ کرام کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے، آپ کی محبت اور ادب کا تعلق کیا تھا. اب ہم امت ہیں، ہمیں صحابہ کرام کے اسی نقش قدم پہ رہنا چاہیے. حضور علیہ السلام کے ساتھ اسی درجے کی محبت اور ادب رکھیں گے تو ہمارا ایمان قائم ہے. اور آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب یہ نہیں کہ آپ کی حیات مبارکہ میں تھا اور اب نہیں، آپ تو اب بھی حیات ہیں اور قیامت تک ہیں. تو آپ کی محبت و ادب اسی طرح ہے جیسے اس وقت واجب تھا، اس طرح آج ہے. تو جتنی محبت اور ادب زیادہ ہو اتنا ایمان کامل ہوتا ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک برکت دے اور ہم سب کو یہ نصیب کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.